السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے اسے اپنے وجود میں حدت کا احساس اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ شدت تمازت سے اس کا سفید چہرہ سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے ٹمٹما اٹھے تھے۔ ہوا بھی نہ جانے کہاں انکا ہو چکی تھی۔ وہ گرمی میں لپٹے روڈ کے کنارے کوئی ٹرانسپورٹ تلاشتی آگے بڑھ رہی تھی جب ایک برق رفتار گاڑی اس کے قریب سے گزری اور اس کے سفید لباس کا حلیہ بگاڑ گئی۔ او ہیلو، آر یو بلائنڈ؟ او ہیلو، اندھے ہو کیا؟ وہ چلائی، مگر سامنے والے پہ اس کے چلانے کا رتی بھر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ جو سپیڈ سے گاڑی چلاتا اس کے سفید کپڑوں کو کیچڑ جیسے سوغات سے نواز گیا تھا، اس کے چلانے پہ گاڑی کو لہجے بھر کے لیے روکا اور بیک مرر سے چلانے والی ہستی کا دیدار کیا جس کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ منہ کھولے آنکھیں پھاڑے حیرت سے اپنے کیچڑ سے لتھڑے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس بات سے انجان کی گاڑی میں بیٹھی شخصیت بھی اسے ناگواریت سے گھور رہی ہے۔ غصے سے بھرا وجود لیے وہ پلٹی اور اسے 2-4 سلواتوں سے نوازنے ہی لگی کہ اس کے پلٹتے ہی وہ گاڑی بھگا لے گیا۔ پاگل کہیں کا، سارے کپڑے خراب کر گیا میرے۔ او ہیلو، اب جا کہاں رہے ہو؟ پھر سے چلائی، مگر گاڑی چونکہ کافی آگے جا چکی تھی سو کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اوف، اب کیا کروں؟ میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھتی وہ جھنجھلائی۔ وہ جو ٹپ ٹاپ سے انٹرویو کے لیے جا رہی تھی وہ اپنا حال دیکھ کر اس کا ماتم کرنے کو جی رہا۔ مادام جانا ہے کیا؟ تبھی آٹو والا پاس آ کر رکا۔ اب ان کپڑوں کے ساتھ بھلا وہ کیسے جاتی؟ تبھی سر کو جنبش دے کر نا کا اشارہ کرنے ہی والی تھی جب آٹو ڈرائیور دوبارہ بولا، ارے میڈم، یہ کیا حلیہ بنا لیا آپ نے اپنا؟ پر فکر نہ کریں، اس سے شاید آپ کی کچھ مدد ہی ہو جائے۔ اس نے آٹو سے پانی کی ایک بڑی بوتل نکال کر اس کے سامنے کی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ اس نے جھٹ سے بوتل تھامی اور مٹھی میں پانی بھر بھر کر کیچڑ زائل کرنے لگی اور پھر آخر میں اپنے دونوں ہاتھ بھی دھو ڈالے۔ ڈرائیور نے اب کے ایک کپڑا اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لے میڈم جی، اب میرے پاس ٹیشو تو ہونے سے رہے۔ میں کوئی ایئر کنڈیشنر گاڑیاں تو چلاتا نہیں ہوں، ایک پرانا سا آٹو چلاتا ہوں، تو اس میں سے ایسے ہی کپڑے نکلیں گے آٹو صاف رکھنے کے لیے، مگر یہ بالکل صاف ہے۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ وضاحت بھی پیش کر ڈالی۔ اہانا نے چپ چاپ کپڑا پکڑا اور پھر اس سوکھے کپڑے سے گیلے کپڑوں کو ذرا خشک کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی شاید نیشا اور الیانا کی ہی بد دعا کا اثر ہے جو انہوں نے دل ہی دل میں دے دی ہوگی کہ اللہ کرے نوکری نہ ہی ملے۔ تبھی یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس حالت کے ساتھ جائے یا نہ جائے جو قدرے بہتر ہو چکی تھی، وہ متذبذب کھڑی تھی۔ کیا ہوا میڈم، جانا ہے کہ نہیں؟ آٹو والے نے پھر سے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی آٹو میں بیٹھ کے اور کمپنی کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ وہ جانا تو واپس چاہتی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ اس حالت میں واپس گئی تو الیانا اور نیشا دل ہی دل میں اس کا بہت تمسخر اڑائیں گی۔ نیکسٹ پلیز، ریسیپشنسٹ نے ریسیور کان سے ہٹاتے ہوئے بآواز سے بلند کہا تو وہ اٹھی اور آفس روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑا سا ڈور اوپن کرتے ہوئے ناک کیا تو اندر آنے کی اجازت ملی۔ یس کم ان۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے آنے والے کو نظر اٹھا کے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ وہ چلتی ہوئی ٹیبل کے پار اس کے روبرو چیئر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ سٹ پلیز۔ ریوالونگ چیئر پر براجمان اس مغرور شخصیت نے اس بار بھی بنا نظر اور سر اٹھائے دیکھ اہانا کو بیٹھنے کا کہنے کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تو چیئر گھسیٹتے بیٹھ گئی۔ یور سی وی۔ ہاتھ آگے کر کے سی وی تھمانے کا کہا گیا تو وہ جھٹ سے سی وی تھما گئی۔ یور نیم۔ سی وی دیکھنے سے قبل ہی نام پوچھا گیا۔ اہانا زاوش، 2 لفظوں میں جواب ملا۔ نائس نیم۔ نام کی تعریف ہوئی۔ اب یا تو اسے واقعی نام پسند آیا تھا یا پھر وہ انٹرویو کے لیے ہرانے والے کے نام کی یوں ہی تعریف کرتا تھا۔ عجیب شخص ہے، ایک نظر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی، یا پھر کچھ زیادہ ہی مذہبی ہے جو عورتوں سے نظر کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے یوں نظریں جھکائے رکھنے سے اہانا کو تو کم از کم یہی سوچ آئی، مگر آپ کا نام تو اہانا نیازی۔ 1 منٹ۔ جیسے اس نے فائل کھولی نام پر نظر پڑتے ہی بولا، مگر پھر لفظ نیازی پہ گویا زبان اٹکی اور پھر وہی نظریں جو کب سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم اہانا نیازی ہو، ڈائمنڈ گروپ آف کمپنی کے آنر کی بیٹی؟ استفہامیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے دلچسپی لیے اس نے پوچھا۔ وہ اس کا جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس شخص کی ساحرانہ آنکھوں سے کچھ لمحوں کے لیے تو اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پائی۔ کیا تھا ایسا اس کی آنکھوں میں جو پہلی بار دیکھتے ہی وہ اپنا بس کھو بیٹھی؟ وہ آنکھیں اس قدر حسین تھیں کہ وہ ان سے ہٹ کر باقی چہرے کا ٹھیک سے طواف کر ہی نہ پائی۔ پھر سے وہی سوال ہوا۔ I'm asking you that are you businessman نیازی's daughter؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم بزنس مین نیازی کی بیٹی ہو؟ نیازی کی بیٹی ہونا ایک ایسی حقیقت تھی جس پہ اسے کبھی خوشی نہ ہوتی تھی۔
اور وہ چاہ کر بھی اپنے تمام تر ڈاکیومنٹ سے اپنا باپ کا نام نہیں ہٹا سکتی تھی۔ یس، مختصر ہی صحیح، مگر اسے اقرار کرنا ہی پڑا کہ وہ نیازی کی بیٹی ہے۔ اس کے اقرار کے بعد سربراہی کرسی پر براجمان اس شخص کی آنکھیں بغور اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ بھورے بال جو شانوں سے نیچے تک آتے تھے، گوری رنگت، گلابی گال، چھوٹے ہونٹ اور نچلے ہونٹ تلے بائیں طرف گہرا سیاہ تل جو اس کے چہرے پر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا تھا، ستواں ناک اور اس میں چمکتی لونگ، سرمئی رنگ لیے بڑی بڑی آنکھوں پہ لمبی گھنی پلکیں اور انہی آنکھوں میں صدیوں کی ویرانی، کوئی چمک، کوئی رونق نہ تھی۔ وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ آہانہ اس کی نظروں سے نہ جانے کیوں کنفیوز ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی شخصیت کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ وہ اگر اپنی جھکی نظریں اس کے چہرے پہ ڈالتی تو میسمرائز ہو جاتی، تبھی اس کی نظریں خود پر سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کیا تھا اس کی نظروں میں جو آہانہ کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہونے لگا؟ وہ اسے دیکھنا کب بند کرے گا؟ واو، یہ تو حیرت انگیز بات ہے، یعنی شہر کے ایک بڑے بزنس مین کی دی ریچسٹ بیٹی میرے پاس نوکری کے غرض سے آئی ہے۔ محترمہ، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ اس کی نظروں کی تپش اب کے آہانہ کے چہرے پہ ذرا کم ہوئی اور وہی تپش اب اس کے سوال میں نظر آئی، جبکہ لبوں پہ تو مسکراہٹ تھی۔ آپ کا اور میرا مذاق ہے کیا؟ میں نہیں جانتی کہ میں ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور نہ جانتی ہوں کہ ایک ریچسٹ لڑکی ہوں۔ جانتی ہوں تو صرف اتنا کہ میں وقت گزاری کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مدعا بیان کیا، اصل وجہ سامنے رکھی جس سے وہ ناواقف تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مس آہانہ نیازی، وقت ٹوکنے کے لیے سوری، بٹ آپ مجھے آہانہ زاوش بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اسے ٹوکتی ہی بولی، بالکل بالکل کہہ سکتا ہوں۔ سو مس آہانہ نیازی، وقت گزارنے کے لیے تو اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ آفٹر آل یو آر ریچسٹ لیڈی، سو آپ اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں، اپنے پیسے کو کہیں بھی لگا کر اپنی مصروفیت کا سبب بنا سکتی ہیں، انویسٹ کر سکتی ہیں، کوئی کلب جوائن کر سکتی ہیں، کوئی پروفیشنل اپنا سکتی ہیں۔ پھر آخر جاب کا خیال ہی کیوں آیا آپ کو؟ اس کے ان سب سوالوں کے جواب تو بعد کی بات، پہلے اس کے ڈھیٹ پن سے آہانہ نیازی کہنے پر وہ اندر ہی اندر تل ملا اٹھی۔ جاب کرنا یا بزنس کرنا انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ میں اگر جاب کرنا چاہتی ہوں تو یہ میری چوائس ہے، میری مرضی۔ جواب ذرا مختلف انداز میں آیا، یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں جاب کروں یا کچھ اور، میری مرضی، تمہیں اس سے کیا؟ اسے ایسے سوالات اور رویوں کی عادت نہ تھی، سو اس نے یہی سوچ کر یہ جواب دے ڈالا کہ جاب نہیں ملتی تو نہ صحیح۔ لگتا ہے اپنے والد سے آپ کے کافی اختلافات ہیں۔ یہ سوال کرنے کے بعد وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اٹس آر پرسنل میٹر سر، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے سر کہ ہمارے بیچ کیسا ریلیشن ہے اور کیسا نہیں۔ اس بات پہ اس نے کافی ضبط کیا۔ وہ مزید گوئی کرنے سے باز رہی۔ چلیں پھر آپ کے ذاتی معاملات سے ہٹ کر جاب کے معاملے کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ صرف وقت گزاری کے لیے جاب کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کہا نا آپ نے؟ ٹیبل سے پین اٹھائے اسے اپنی انگلیوں کے بیچ گھماتا مسلسل اس کی طرف دیکھتے آخر میں اس نے سوال پوچھا۔ جی سر۔ اس کی نظروں پہ دل ہی دل میں در فٹے منہ بولتی منہ سے وہ جی سر بولی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ اس شخص نے کچھ نہ کر کے بھی اسے ایک اندیکھی زنجیر میں باندھ ڈالی تھی، جو وہ چاہ کر بھی یہاں سے اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور اس کے ایسے سوالات کے باوجود بھی ٹکی ہوئی تھی۔ تو دیکھیں مس آہانہ نیازی، ایک بار پھر غالباً دانستہ مگر لفظ نیازی پہ زور دیا گیا۔ خبیث آدمی، اتنے پیارے شخص کو دل ہی دل میں وہ خبیث کے لقب سے نواز گئی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میرے نزدیک آپ ZHS زیان حاکم شاہ کمپنی میں جاب کے لیے قابل اعجاب ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ میں یہاں صرف ان لوگوں کو ہی آنے اور ٹکنے کی اجازت دیتا ہوں جو میری کمپنی کے ساتھ سنسیریٹی، مخلصی شو کریں، جنہیں جاب کی اشد ضرورت ہو، کیونکہ آپ جیسے وقت گزارے کے خاطر جاب کرنے والے لوگ در حقیقت کمپنی کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں، اور یہ مجھے قطعی منظور نہیں۔ یہ رہی آپ کی فائل، اب آپ جا سکتی ہیں۔ فائل تمیز کے ساتھ اس کے آگے رکھی گئی تھی، اور ہاتھ اٹھا کر دروازے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنی شکل گم کرنے کا کہا گیا، اور آہانہ کو لگا کہ نہیں، بس اتنی بے عزتی بہت ہے۔ مجھے بھی یہاں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں بھی مخلصی اسی کمپنی کے ساتھ دکھاؤں گی جو یہ سوچ رکھتی ہو کہ وقت گزاری کی جاب کرنے والے ضروری نہیں کہ کام میں دل لگانے والے نہ ہوں۔ جاتے جاتے اس نے برجستگی سے ایک ٹکا سا جواب اس کے سپرد کیا، مس آہانہ نیازی لسن۔ وہ دروازے تک پہنچی جب اسے پکارا گیا۔ ایک مفت مشورہ ہے آپ کے لیے، بہتر ہوگا کہ اپنے والد کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیجیے، ورنہ ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑنے سے جو اذیت اور ناگواریت بھرے تاثرات آپ کے چہرے کا احاطہ کرتے ہیں وہ ہر کسی سے چھپے نہیں رہیں گے۔ مسکرا کر آگ لگائی گئی۔ اور ہاں، ایک اور بات۔ وہ پیر پٹکتی جانے لگی کہ وہ پھر سے بولا تو اس کے قدم وہیں جکڑے گئے۔
بہت برا کیا جس نے بھی آپ کے کپڑوں کا یہ حال کیا. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ہاں، گاڑی بھگا لے جانے کے بجائے سوری تو کہنا چاہیے تھا. وہ جو جبڑے بھینچے اس کی بات کو تحمل سے سن رہی تھی، آخری جملے پہ گویا کرنٹ کھا کر اچھلی. تو یعنی اس کے کپڑوں پر کیچڑ اچھال کر چپ چاپ فرار ہو جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی تھا جو اس وقت چلتی پہ تیل چھڑک رہا تھا. وہ پلٹی، شعلہ باز نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے آفس سے نکل گئی، جبکہ وہ سوچنے لگا کہ جس کو آج اس نے سرے راہ کیچڑ بخش کر فروگزاشت کیا وہ اہانہ نیازی تھی. اہانہ نیازی. آج تو بھیج دیا میں نے، مگر کل سے تمہیں آنا تو یہیں پڑے گا، زیان حاکم شاہ کے پاس. اس خالی کرسی کو تکتا جہاں کچھ دیر قبل وہ بیٹھی تھی، اپنی ہی بات پہ وہ کہا لگا کر ہنس پڑا. بدتمیز اکڑو چلات کہیں کا. سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ یہ مجھے جاب نہیں دے گا تو کیا کوئی اور بھی نہیں دے گا؟ یا پھر اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ترلے کرتی منتیں مائی فٹ؟ اور دیکھ کیسے رہا تھا ایسے جیسے کبھی کوئی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو. بلکہ نہیں، وہ تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی نظروں کو کیا نام دیتی. کچھ تو مختلف اور عجیب سا تھا اس کی آنکھوں میں. کیا وہ صرف مجھے ہی ایسے دیکھ رہا تھا یا سب کو ہی ایسے دیکھتا تھا؟ مجھے کیا، بھاڑ میں جائے میری بلا سے. میری تو انسلٹ کر کے رکھتی نا اس نے. ایک بار پھر اسے اپنی انسلٹ یاد آئی تو زیان حاکم شاہ اسے برا لگنے لگا. گھر آتے ہی اس نے بیگ اور فائل صوفے پہ پٹکی اور زیان کی شان میں الٹے سیدھے قصیدے پڑھنا شروع ہو گئی. یہ تم منہ ہی منہ میں کیا بڑبڑا رہی ہو بڑی بہن؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ بلکہ ایک سیکنڈ. آئی گیس جاب نہیں ملی نا. ہاں، بہت برا ہوا ویسے یہ تو. وہ اپنے آپ سے مخاطب یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس کی سب سے بڑی دشمن یعنی نیشا بھی وہیں قریبی صوفے پہ براجمان تھی. ملے نہ ملے تم سے مطلب؟ ایک تو وہ پہلے ہی تپی پڑی تھی، اوپر سے نیشا کی یہ باتیں. اب تو پکا ہو گیا، یعنی واقعی نہیں ملی. سو سیڈ. اس نے مصنوعی افسوس چھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ آہانہ نے وہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا. ویسے ڈیڈ کو تمہاری گلی گلی خاک چھانے کا علم ہو چکا ہے. وہ جانے لگی تو نیشا نے اطلاع دینا ضروری سمجھا. اور یقیناً آپ پیاری ماں بیٹی نہیں، ان کے کانوں میں یہ علم انڈیلا ہوگا، ورنہ انہیں الہام تو ہونے سے رہی. خود کو پرسکون رکھتی وہ بولی. ارے نہیں میری پیاری بہنا، وہ کیا ہے نا کہ جن عمیر رینا کی کمپنی میں تم یہ اپنی 10 کلو کی سی وی اٹھائے مظلوموں جیسے شکل لے کر گئی تھی، دراصل انہوں نے ہی یہ علم ڈیڈ کے کانوں میں انڈیلا ہے کہ ارے نیازی صاحب، آپ کی بیٹی ہوتے ہوئے اہانہ آج میرے پاس جاب کی خاطر آئی. سب خیریت تو ہے نا؟ اسے جاب کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ کیا آپ کی اس سے کوئی کشیدگی ول یو پلیز شٹ اپ؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی آہانہ نے اسے چلا کر چپ کروا دیا اور پٹکے ہوئے فائل اور بیگ لیے زینے پھلانگنے لگی. جبکہ نیشا کے سینے میں تو اس کے تپ جانے اور یہ بات نیازی تک پہنچ جانے سے برودت کا احساس جاگ اٹھا تھا. آلتی پالتی مارے بیٹھی وہ کب سے اس سی وی کو گھورے جا رہی تھی. جاب کے لیے زیان حاکم شاہ کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد وہ عمیر رانا کے پاس واقعی گئی تھی، مگر وہ یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے ڈیڈ کے دوست نکلیں گے اور اس کے آنے کی خبر ان کے کانوں تک فوراً پہنچا کر ہی دم لیں گے. وہ تو اس کی سی وی دیکھتے ہی اس بات سے پردہ اٹھا چکے تھے کہ وہ نیازی کے دوست ہیں، اور ڈھیروں سوالات کی بوچھاڑ کر ڈالی کہ اسے جاب کی ضرورت کب سے پڑ گئی، کیا اس کے باپ کو اس بات کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ. جاب تو گویا تھالی میں رکھ کر پیش کی گئی، مگر وہ خود ہی ٹھکرائی. یعنی ایک جگہ سے ٹھکرائی گئی تو دوسری جگہ کو خود ٹھکرائی کہ جب اسے باپ کا احسان نہیں لینا تو وہ باپ کے دوست کا احسان کیوں لے؟ کل پھر سے اسے جاب کے لیے نکلنا تھا. آج کا دن تو اس کے حق میں بالکل نہ رہا تھا اور کل بھی نہ جانے کیا بننا تھا. وہ بے وجہ کب سے یوں ہی بیٹھی تھی جب خاموش پڑا موبائل چلا اٹھا اور اسے چونک آ گیا. کال کسی انجانے نمبر سے آ رہی تھی. وہ انجان نمبر نہیں اٹھاتی تھی، مگر موبائل چونکہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، تب بھی جلائی اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا تو ایک مردانہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی. از مس اہانہ نیازی دیئر؟ وہ کون تھا بھلا جو اس کا نام جانتا تھا، جبکہ اس نے تو اپنا نمبر صرف چند مخصوص لوگوں کو ہی دے رکھا تھا. یس اہانہ اسپیکنگ. مگر آپ کون؟ اس کے صرف اہانہ کہنے پہ دوسری طرف مخاطب وہ شخص مسکرایا. میں زیان حاکم شاہ. نام تو سنا ہی ہوگا مس نیازی. گھمبیر لہجے، آواز اور چڑھاتے لہجے میں بتایا گیا تو وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی. اس کا نام بھلے نہ بھی سن رکھا ہوتا، مگر اس کے لفظ نیازی پہ زور دینے سے وہ زیان کو پہچان چکی تھی. آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ بلکہ آپ کا نمبر کیسے ملا یہی جاننا چاہتی ہیں نا آپ؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی سمجھتا ہوا وہ بیچ میں بولا. سمپل، آپ کی شاندار سی وی سے. اس کھڑوس انسان نے اسے کال کی تھی. یہ حیرانگی کی بات تھی اور وہ ابھی تک اس حیرت سے ہی نہیں نکلی تھی جب اس کی اگلی بات نے آہانہ کو مزید حیرت اور ناسمجھی میں لا کھڑا کیا.
اور آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کال اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کل سے پورے 9 بجے آپ جاب پہ موجود ہوں، وہ بھی صاف ستھرے حلیے کے ساتھ۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آج اسی نے تو اسے سیدھا سیدھا ریجیکٹ کیا تھا اور اب خود ہی کال کر کے آرڈر دے رہا تھا کہ اس کو جاب کے لیے قابل قبول مان لیا گیا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ پہلا خیال جو اس کے دماغ میں آیا وہ یہی تھا، آپ کا میرا کوئی مذاق ہے کیا؟ الفاظ بالکل وہی تھے مگر ادا زیان کے منہ سے ہوئے تھے، نہ کہ اہانہ کے۔ تو پھر زیان کا اسے یوں کال کر کے جواب دینا مکمل سوال کا نشان تھا جسے وہ ہٹانا چاہ رہی تھی۔ تو پھر یہ کہ میں کل آپ کا انتظار کروں گا پورے 9 بجے، وہ بھی میرے آفس میں۔ بنا دیکھے بھی وہ جان گئی کہ وہ یہ بات کرتے ہوئے یقیناً مسکرا رہا تھا، لیکن کیوں؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تو دوسری جانب اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اگر آپ کو یہاں جاب کرنی ہوئی تو آ جائیے گا، اور اگر اپنی انا کو ترجیح دینی ہے تو اجازت ہے، میرے منہ پر کال کٹ کر کے کر سکتی ہیں۔ جو پوچھا اس کا جواب تو نہ ملا، مگر وہ واقعی اپنی انا کو ترجیح دیتے ہوئے یہ نوکری اس کے منہ پہ مارنا چاہتی تھی، مگر ایک کال تو اس سے کٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہی کہ اچھا ہے کہ کسی کو پہلے ریجیکٹ کیا جائے، اور پھر وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کی اور میری کی عادت کچھ مختلف نہیں، یعنی میں بھی اپنی مرضی کا مالک ہوں، سو آپ کو جاب نہ دینا بھی میری مرضی اور دینا بھی میری مرضی۔ اب تو میں خود یہ جاب آفر کر رہا ہوں، اور یہ آفر محدود مدت تک کے لیے ہے۔ عجیب تھا، وہ شخص جاب دے رہا تھا یا احسان کر رہا تھا؟ اور جاب دے کر اگلے ہی دن ریزگنیشن لیٹر منہ پر مارنا بھی آپ ہی کی مرضی کہلائے گی۔ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا کہلانے والا انسان ہے، بیٹھے بٹھائے جو دل میں آئے کر ڈالتا ہوگا۔ تبھی ایسا بولا، جبکہ جواباً زیان نے کہا لگایا اور بولا، تمہاری قسم، جب تک تم خود جاب چھوڑنا نہ چاہو تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ جبکہ اس کی اس بات سے تو وہ دنگ ہی رہ گئی۔ وہ نہ صرف قسم کھا رہا تھا بلکہ آپ سے سیدھا تم پہ آ چکا تھا۔ یہ کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہا؟ وہ سوچ کر رہ گئی اور بنا کچھ سنے اور بولے کال کٹ کر گئی۔ سمجھتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جب دل کیا ریجیکٹ کرے گا اور جب دل کیا جاب پہ رکھے گا؟ مجھے نہیں کرنا ایسے انسان کے پاس کام۔ عجیب شخص، عجیب سوچ، عجیب باتیں، حتیٰ کہ لہجہ بھی عجیب۔ مجھے تو یہ پورے کا پورا ہی عجیب لگتا ہے۔ بڑبڑاتی ہوئی موبائل بیڈ پہ اچھالنے لگی جب وہ پھر سے بج اٹھا۔ اف، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ جب ایک بار کہہ دیا کہ… بولتے بولتے وہ ایک دم خاموش ہوئی کیونکہ اب کی کال نیازی کی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کی اور کال ریسیو کر کے خود کو انہیں سننے کے لیے تیار کیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں آہانہ؟ تم میری بیٹے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے آفس میں ایک ورکر بن کر بیٹھو گی؟ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ کس نے کہا تم سے سی وی اٹھائے در در پھرنے کے لیے؟ آخر کس چیز کی کمی رکھی ہے میں نے؟ ہر چیز ہے تو دی ہے تمہیں، گھر، جائیداد، عیش و عشرت، اور سب سے بڑھ کر ایک فیملی۔ اس کے کال اٹھانے کی دیر تھی کہ نیازی شروع ہو چکے تھے۔ جو چاہیے تھا وہ تو آپ نے مجھ سے چھین لیا، میری ماں۔ ہاں ڈیڈ، میری ماں چھینی آپ نے مجھ سے، میری جنت، میری کل متاع۔ جب وہی نہیں میرے پاس تو پھر مجھے نہ یہ عیش و عشرت چاہیے، نہ آپ کی جائیداد، نہ گھر، نہ ہی آپ کی یہ سو کالڈ فیملی۔ آزردگی اور حموزت سے بھرے لہجے میں اس نے انہیں وہ بات کہی جو وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی کہ اسے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے تھا وہ تو آپ نے چھین لیا۔ دیکھو بیٹا، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ قدرتی موت مری، میں نے اسے نہیں مارا، اور اسے گزرے 15 برس ہو چکے ہیں، سو ان بیتے برسوں کو یاد کرنا بس بھی کر دو۔ کیوں اس کے غم کو دل سے لگائے مجھ سے بدگمان ہوئے بیٹھی ہو؟ کیوں اپنے دل میں میرے لیے انات باندھ رکھا ہے؟ بھول بھی جاؤ سب۔ اور کیا کہا آپ نے؟ بھول جاؤ؟ واو ڈیڈ، اٹس اے جوک ہے نا؟ وہ انہیں ٹوکتی ہوئی بولی۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ اور میں بھلے بچی تھی مگر اتنی کم عقل نہیں تھی، نہ بصارت سے بیگانہ تھی کہ دیکھ اور سمجھ نہ پاتی کہ آپ موم کو کن کن اذیتوں سے گزارتے رہے۔ صحیح کہا آپ نے، بھلے آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا مگر آپ کی بے اعتباری، آپ کے رذیل الزامات کا بوجھ اور آپ کی بے وفائی نے انہیں وقت سے پہلے ہی موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ لہجے میں تراوت کھل چکی تھی۔ وہ ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی اذیت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور نکل آتی تھی کہ یہ ذکر کبھی پیچھا ہی نہ چھوڑتا اور بار بار سامنے آ کھڑا ہوتا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری ماں واقعی ایک بد کردار اور… ٹوں کال کٹ چکی تھی۔ وہ اس سے آگے سننے کی سکت نہیں رکھتی تھی، تبھی فون بند کر دی، بیڈ پہ بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ میری ماں بد کردار ہرگز نہیں تھی۔ میری ماں ایک نیک اور پاکیزہ عورت تھی جس کے کردار کی آپ نے دھجیاں اڑائیں۔ میری ماں کو دی گئی ایک ایک اذیت کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی ڈیڈ۔ بے دردی سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے موبائل آن کیا اور کچھ دیر قبل آئے نمبر پر کال ملائی۔ 2 بیلز کے بعد ہی کال پک کر لی گئی۔ مجھے آپ کی کال
مجھے آپ کی آفر قبول ہے مسٹر زیان حاکم شاہ. میں کل سے یہ جاب سٹارٹ کر رہی ہوں. اس کی کال پک کرتے ہی حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا گیا. گڈ، آئی نیو اٹ. گڈ، میں جانتا تھا. زیان کے انابی لب مسکرا اٹھے. اس سے زیادہ دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی کیونکہ آہانہ نے کال کٹ کر دی. صابر کے کیس کے متعلق کچھ انفارمیشن ہاتھ لگی یا نہیں؟ نیازی اس وقت اپنے اس عالیشان بنگلے کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے. یہ ایک ایسا پرائیویٹ روم تھا جس میں ان کے خاص مہمانوں کی آمد ہوا کرتی تھی، اور اس وقت انسپکٹر ملک شبیر ان کے روبرو بیٹھے چائے کا کپ لبوں سے لگانے کے بعد ان کی بات پر نفی میں سر کو جنبش دے رہی تھی. نہیں نیازی صاحب، کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا. یہ کیس تو دن بدن کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. قاتل کوئی بہت ہی شاطر آدمی ہے. سوچ سمجھ کر پوری پلاننگ کر کے صابر کا پتہ صاف کیا ہے اس نے. صابر نیازی کا خاص آدمی تھا اور کئی برسوں سے اس کا ہمسایہ تھا. جہاں نیازی ہوتے وہیں وہ ہوتا، مگر چند روز قبل وہ چھٹی لیے رات میں اپنے گاؤں کی طرف ایمرجنسی درپیش آنے پہ شہر سے روانہ ہوا، مگر راستے میں پڑنے والی جنگی راستے میں اگلے روز ایک درخت کے ساتھ الٹا لٹکتا پایا گیا، وہ بھی مردہ حالت میں. دیکھنے سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسے چھلنی کسی خطرناک جنگلی جانور نے کیا، مگر یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اسے درخت سے باندھنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا. اب وہ انسان کوئی اور ہے یا وہ خود ہی ہے، اس پہ تو ابھی تک میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ وہ عالم. وہ ڈسکشن جو پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی تھی اب پھر سے شروع ہو گئی. یہ تو میں بھی جانتا ہوں ملک صاحب، آپ وہ پتہ لگوائیے جو ہمارے علم سے فی الحال بالا تر ہے. پتہ لگوائیے کہ وہ کون ہے جس نے ہمارے خاص آدمی کو مار ڈالا، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ خاص ترین آدمی کو مارنا مطلب یا تو اس کے باس کو مارنا یا پھر باس کو مارنے میں خود کے لیے راہ ہموار کرنا. نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے کوئی بہت ہی قریبی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہر کام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. نیازی سگار سلگائے ہوئے تھا اور کمرے میں دھواں پھیلا رکھا تھا. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ قاتل جلد از جلد ہاتھ لگ جائے، مگر فی الحال قاتل تو دور، کوئی سراغ بھی نہیں مل رہا. بہرحال آپ بے فکر رہیں، کتنی دیر چھپے گا؟ ایک نہ ایک دن تو ہاتھ لگے گا ہی، ایک نہ ایک روز تو عیاں ہوگا ہی. ملک شبیر نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ کھڑے ہوئے. اور وہ ایک دن جلد از جلد آ جائے تو ہی اچھا ہے. وہ مستحکم لہجے میں گویا ہوئے تو ملک شبیر سینے پہ ہاتھ رکھے سر خم کرتے کمرے سے نکل گئے. ہوں، بس ہر وقت کھا پی کر ڈکار لینے والوں، تم لوگوں سے کام کیا ڈھنگ کا ہوگا. وہ کافی دنوں سے واقعتاً عمیق سوچوں میں سرگردہ تھے کہ کون ہے جس نے ان کے خاص آدمی کا خون کر ڈالا. آخر اس کو مارنے سے کسی کو کیا حاصل ہونے والا تھا؟ کیا اس سے کوئی راز اکلوائے گئے تھے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو پھر کتنے دنوں سے کوئی راز باہر کیوں نہیں نکلا تھا؟ کیا وہ قاتل کسی خاص موقع، کسی خاص دن کے انتظار میں تھا، یا صرف قتل کر کے اسے خوف میں مبتلا کرنا ہی اس کے مقصد میں شامل تھا؟ مگر پھر کوئی جواب نہ پا کر ان سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے. میڈم آہانہ آپ کو صاحب بلا رہے ہیں. وہ رائل بلو سلک نائٹ گاؤن پہنے سونے کی تیاریوں میں تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ صاحب آ چکے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں. وہ جانتی تھی کہ مل تو وہ صبح بھی سکتے تھے، مگر ابھی بلانے کا مقصد یقیناً اس سے جاب کے متعلق بات کرنا تھا. ٹھیک ہے، تم جاؤ، ان سے کہو میں آ رہی ہوں. وہ سر ہلاتی پلٹ گئی تو وہ بھی اپنے کھلے بال کلپ میں مقید کی نیچے چلی آئی، جہاں سٹنگ ایریا میں صوفے پہ نیازی اپنی پوری شان لیے بیٹھے تھے. وہ ابھی تک سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے. یوں تو وہ لگ بھگ 50 کے تھے، مگر پھر بھی اپنی عمر سے کئی برس کم معلوم ہوتے تھے. ان کی شخصیت میں ایک رعب تھا، ایک جاذبیت تھی کہ لڑکیاں آج بھی اس کی طرف مائل ہونے لگتی تھیں. انہوں نے آج تک خود کو پہلے کی طرح فٹ رکھا تھا. کب وہ دن آئے گا آہانہ جب تم بنا باپ کے بلائے اس کے پاس آ کر بیٹھو گی، اس کا حال دریافت کرو گی، اس سے اپنی باتیں شیئر کرو گی؟ کب بیٹا کب؟ میں تو ترس ہی جاتا ہوں تمہارے منہ سے کوئی گلا شکوہ تک سننے کے لیے. وہ ان کے روبرو بیٹھی تو وہ اپنی حسرت بیان کرتے بولی، آپ کیسے ہیں ڈیڈ؟ اس سے زیادہ وہ ان کی کوئی حسرت پوری نہیں کر سکتی تھے، مگر وہ اس پہ بھی مسکرا اٹھے. تم پوچھو اور میں کہوں کہ میں ٹھیک نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ کیسی ہو؟ یہ تو سچ تھا کہ وہ نیشا سے زیادہ آہانہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی محبوب بیوی کی بیٹی تھی اور شکل و صورت میں ہو بہو اس کے جیسی تھی. میرا حال کیسا ہے یہ تو میری ماں کے جانے کے بعد سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں، تو پھر پوچھنے کا فائدہ؟ پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہی ذکر جسے دونوں دور بھاگتے تھے. میرا خیال ہے پرانے ذکر کو لے کر بیٹھنے سے بہتر ہے اب کی بات کی جائے. کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی آہانہ کہ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تو یعنی وہ مدعے پہ آ ہی گئی. دنیا میں بہت سے ریچ گرلز ہیں جو شوقیہ جابس کرتی ہیں، وقت گزاری کرتی ہیں، تو اگر میں بھی ان لڑکیوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں تو غلط ہی کیا ہے؟ کیوں، کیا میں نہیں کر سکتی جاب؟ وہ بتا گئی کہ وہ جاب شوقیہ اور وقت گزاری کی خاطر کرنا چاہتی ہے. کرو، بالکل کرو. اور ہاں، کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں لڑکیاں جاب، مگر کوئی فقط اپنے باپ کو نیچا دکھانے، اسے تکلیف پہنچانے کی خاطر نہیں کرتا. مگر تم کر رہی ہو. میں سمجھ گیا ہوں آہانہ کہ یہ تم مجھے تکلیف دینے کے لیے کر رہی ہو، کیونکہ تم نے ہمیشہ سے ایسا ہی تو کیا ہے.
مجھے تکلیف دینے کے لیے اپنی ہر پسندیدہ ایکٹیویٹی سے منہ موڑا، مجھے تکلیف دینے کے لیے پہلے میڈیکل کی اسٹڈی کا آغاز کیا اور پھر اسے انجام دینے کی بجائے جان بوجھ کر اسے ادھورا چھوڑ کر دوسری لائن میں چلی گئی، جان بوجھ کر ساحر کے رشتے سے انکار کیا کیونکہ اسے میں نے تمہارے لیے پسند کیا تھا، جبکہ تم بھی جانتی ہو کہ وہ تمہارے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اور اب بھی تم بھلے وقت گزاری کے لیے جاب کرنا چاہتی تھی، مگر میرے منع کرنے کے بعد جاب یقیناً تمہاری ضد بن چکی ہوگی۔ بھلا باپ سے بھی کوئی ضد لگاتا ہے؟ وہ اسے اپنی اس طویل بات سے بتا کر کہ وہ جو بھی کرتی ہے انہیں تکلیف دینے کو کرتی ہے، جبکہ ان سے کہیں زیادہ تکلیف سے تو وہ خود گزرتی ہے۔ اپنے پسندیدہ کاموں سے منہ موڑ کے، خود کو قیدی بنا کے، ڈاکٹری کا خواب اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ کے، ایک اچھا پروپوزل ریجیکٹ کر کے وہ خود کو بھی تو تکلیف پہنچاتی آئی تھی۔ بولو، کوئی کرتا ہے اپنے باپ کے ساتھ ایسا؟ اس کی لب بستگی پہ انہوں نے پھر سے سوال اٹھایا۔ باپ آپ جیسا ہو تو اکثر اولاد ایسا ہی کرتی ہے۔ بنا نظریں ملائے اس نے ایک تلخ جواب ان کے سپرد کیا جسے وہ ہمیشہ کی طرح سہ گئی۔ سہنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ اس کے ایسے رویے اور ایسی باتوں کے عادی نہیں بن پا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اس بیٹی کے اس چہرے کی طرف دیکھا جس کی رخشندگی اور تابندگی انہیں یاد نہیں پڑتا تھا کہ آخری بار کب دیکھی۔ کہیں جاب ملی؟ سب باتوں کو پس پش ڈال کر گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ جی، کل سے جوائن کر رہی ہوں، اور فکر نہ کریں، کسی کلینر کی جاب نہیں ہے۔ آپ کا سر، آپ کی شہرت میری اس جاب کے بعد بھی بلند رہے گی۔ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اٹھ گئی، جبکہ نیازی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔